على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کے سلسلے میں فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی آپسی ضد کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی رہنمائی کی ان چیزوں کے سلسلے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا حق کی طرف اپنی توفیق سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی 213 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ ایک ہی امت تھے۔ انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ هل کان آدم نبیا، کہ آدم علیہ السلام کیا نبی تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، یکلم، سے کلام کیا جاتا تھا، یعنی اللہ سے ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل ہے۔ تو آدم علیہ السلام نبی تھے، ہدایت یافتہ تھے، ان کی اولاد انہی کے راستے اور انہی کے طریقے پر چلتی رہی اور ہدایت ہی پر رہے سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے تو یہی صورتحال تھی، پھر بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہاں وہ لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسانیت کی ابتدا توحید سے نہیں ہے بلکہ شرک سے، یعنی پہلے اس دنیا میں توحید نہیں رہی بلکہ شرک رہا، بعد میں توحید کا شعور انسانوں کے اندر پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے جو مناظر تھے وہ ڈراؤنے تھے، ڈرانے والے، طوفان اور فلاں۔ تو ڈراؤنے مناظر نے ان کے اندر جو احساس پیدا کیا وہ خوف کا ہے، اور خوف نے انسان کو شرک کی طرف گھسیٹا کہ جو بھی اندھے کی طاقتیں ان کو نظر آئی ان کے سامنے انسان نے اپنا سر ٹیک دیا۔ تو اس طرح سے شرک پر انسانیت کی بنیاد اور انسانیت کا آغاز ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے، شرعی بنیاد پر غلط ہے ہی،
اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے، اور پچھلی جو کتابیں ہیں ان کو بھی پڑھیں گے تو ان کی بنیاد پر بھی اس نظریے کا غلط ہونا ثابت ہوگا۔ لیکن عقلی بنیاد پر یہ کہنا کہ جب انسان نے آنکھیں کھولی ہے تو اس کے سامنے ڈراؤنے مناظر تھے اور ڈر نے خوف پیدا کیا اور خوف نے انسان کو شرک پر آمادہ کر دیا، تو یہ بات بھی یعنی عقلی بنیاد پر بھی غور کریں گے تو صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ اس کائنات میں صرف ڈرانے والی چیزیں ہیں، یہ کس نے کہہ دیا؟ ڈرانے والی چیزوں سے ہٹ کر کثیر تعداد میں، زیادہ تعداد میں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور ان کے اندر اپنی محبت پیدا کرتی ہے۔ تو اگر ڈر کی بنیاد پر شرک ہوتا ہے تو محبت کی بنیاد پر توحید ہونا چاہیے، اگر اس فلسفے کو تسلیم کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈر آیا کدھر سے؟ ڈر کہتے کس کو ہے؟ تو ڈر کسی نعمت کے چھن جانے کا احساس ہے۔ کوئی چیز ہے اپنے پاس، وہ چیز چلی نہیں جائے تو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اچھی چیز ہوگی نا جس کے چھن جانے کا ڈر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ پہلے ہی سابقہ ڈراؤنی چیزوں سے ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ طوفان اور یہ مصائب اور یہ حوادث جو آتے ہیں نا، وہ تو کبھی کبھار آتے ہیں، باقی جو مناظر ہوتے ہیں تو وہ اچھے ہی مناظر ہوتے ہیں، خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، پھل ہیں اور پھول ہیں وغیرہ وغیرہ، ہریالیاں ہیں، کئی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور خوف نہیں بلکہ محبت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تو عقلی بنیاد پر بھی یہ بات صحیح نہیں ہے، شرعی بنیاد پر، نصوص کی بنیاد پر یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید کہتا کہ نہیں، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، اور ایک ہی امت کدھر سے تھے؟ تو ایک ہی ان کا معبود تھا، توحید پر قائم تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ پہلے ایک ہی امت پر تھے، یعنی توحید پر تھے، پھر شیطان نے ان کے درمیان اختلاف ڈالا، اور اختلاف کی بنیاد پر جب الگ الگ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا۔ اب اس کو اور مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہے تو یہ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جن کو باقاعدہ کسی بگڑی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے وہ روئے زمین پر پہلی قوم ہے جو بگڑ گئی اور راستے سے ہٹ گئی۔ اس کے بگڑنے کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ جو ود ہے، سواع ہے، یغوث اور یعوق اور نصر، یعنی 5 معبود ہیں قوم نوح کے، ان کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ قوم نوح کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ جب یہ لوگ انتقال کر گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کے مجسمے اور ان کی تصویریں بنا ڈالو، تو لوگوں نے کر دیا، اور بنیاد یہ تھی کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، اور یہ اللہ والے تھے تو ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا، اور ہمارے اندر بھی اللہ والی بات پیدا ہوگی، اللہ کی طرف قربت کا خیال پیدا ہوگا۔ تو پہلے تو یہ ہے، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیکن جب علم چلا گیا، نسی العلم، علم کو بلا دیا گیا، یعنی جس مقصد کے تحت یہ مجسمے بنائے گئے تو وہ مقصد فوت ہو گئے، تو شیطان نے ان کی عبادت کرنے پر لوگوں کو لگا دیا اور کہا کہ یہ تو پہنچنے ہی کے ذریعے ہے اور ان کو پوجنا ہے۔ تو اس طرح سے اختلاف ہوا، اور جب اختلاف ہوا تو اللہ نے رسول بھیجا، اور رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے اتحاد پھر اختلاف ہے، اتحاد اصل ہے اور اختلاف کیا ہے؟ طاری ہونے والی چیز ہے۔ پہلے اللہ نے متحد کر کے بھیجا ہے، اتحاد کی بنیاد دے کر بھیجا ہے، اور اختلاف کا وجود بعد میں ہوا ہے۔ تو جب اختلاف ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پھر اتحاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا۔ وَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ جو لوگ مانیں گے ان کے لیے خوشخبری، اور جو نہیں مانے ان کے لیے ڈراوا۔ کہا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی برحق، حق کے ساتھ اتاری۔ اور کتاب کے اتارنے کا مقصد کیا تھا؟
کہا کہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور جن معاملات میں لوگوں نے اختلاف کر لیا، کتاب فیصلہ کرے کہ اختلافی امور میں حق کا راستہ کون سا ہے اور حق پر کون سا گروہ اور کون سی جماعت ہے۔ تو کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اختلاف کو ختم کرنا، اختلاف کو مٹانا، اور سیدھی بات یہ ہے کہ اختلاف کا مٹنا کتاب کے ذریعے اور کتاب کی بنیاد پر ہونے والی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس مسئلے میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ اور اللہ کی طرف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تو اتر کے نہیں آئے گا اور وہ نہیں کہے گا کہ تم صحیح ہو اور تم غلط ہو اور اس مسئلے میں یہ بات صحیح ہے، وہ کیسے کہے گا؟ کس طرح؟ تو اس نے کتاب اتاری ہے، اللہ کی کتاب کو دیکھو اور اللہ کی کتاب کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو اللہ نے کتاب اتاری، ہر دور میں اتاری ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ کتاب بھی رہی، کتاب والے بھی رہے، اور پھر کتاب والوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، اس میں کتاب کے سلسلے میں یا حق کے سلسلے میں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی واضح دلیلوں کے آ جانے کے بعد۔ تو اب کتاب تو فیصلہ کرنے والی ہے نا، کتاب فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے، اختلافات کو مٹانے کے لیے، اور اختلافی امور میں جج اور حکم بن کر فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ اب یہ اختلاف کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد بتائی کہ بغیم بینہم، اب جو اختلاف ہو رہا ہے وہ آپسی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے، اور ضد کے بہت سارے اسباب اور بہت ساری بنیادیں ہو سکتی ہے۔ کبھی ذاتی اغراض، ذاتی مفادات انسان کو آ لیتی ہے، اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر آدمی حق کو چھوڑتا ہے اور مفاد سے متعلق جو بات ہوتی ہے اس کو اپنا رکھ کر اس پر اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی اغراض سے متاثر نہیں ہو، گرچہ کہ اللہ کا حق پامال ہو جائے، گرچہ کہ بندوں کے حقوق پامال ہو جائیں ہوں، لیکن اپنے جو مفادات ہیں نا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اپنے نفس کے جو حقیقی مفادات ہیں وہ بھی پامال ہو جائے، لیکن یہ جو وقتی مفادات ہوتے، دنیاوی مفادات، وہ نہیں ادھر ادھر ہو۔ تو مفادات کے چکر میں آدمی کیا کرتا ہے؟ حق کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ تو کبھی یہ بنیاد ہے شخصی، اور کبھی کبھی ادھر ادھر کے بھی معاملات آ جاتے ہیں، شخصیت پرستی ہے، سماج پرستی ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ یہ مسائل بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ رسی اور زنجیر کا کام کرتے ہیں، اور یہ بھی ضد کا سبب ہے۔ جو کام باپ نے کیا کریں گے کچھ بھی ہو جائے، اور جو کام ہمارے بزرگ نے کیا ہے ہم کریں گے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس طرح ضد اور ہردرمی کے کئی ایک اسباب ہوتے ہیں۔ اسباب کی بنیاد پر کیا ہے؟ اختلاف رہتا ہے، حالانکہ اختلاف کو مٹانے والی چیز موجود ہوتی ہے، یعنی کتاب۔ تو اہل کتاب میں اختلاف، کتاب والوں میں اختلاف کیسے؟ اللہ نے کہا کہ بغیم بینہم، آپسی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ سب کچھ پتہ رہنے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہماری کیا ہے، انا اور ہماری ناک اونچی رہے گی، ہم بھی اپنے موقف پر صحیح ہیں گرچہ کہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کا مزاج بنتا ہے، اور مزاج بننے کے بعد پھر کتاب کام نہیں کرتی ہے۔ تو اب یہ بات دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جب دلائل سے فیصلے نہیں ہوں گے نا، اور کتاب کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو قومیں اس طرح اڑتی ہے ذلیل کر دی جاتی ہیں، رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور اصل جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ان اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان ان امور کے سلسلے میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو وہ عملی اعتبار سے فیصلہ ہوگا، اور یہاں علمی اعتبار سے فیصلے کا سامان موجود ہے، سبب موجود ہے، یعنی کتاب الہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپسی ضد اور ہٹ درمی ہے، صحیح اور حق کا راستہ کس کو ملتا ہے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی رہنمائی کی ان امور کے سلسلے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ کس کی رہنمائی کی؟ حق کی رہنمائی کی، اور اللہ کی توفیق سے کی۔
اور کہا اللہ نے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے دینے کا مطلب یہ نہیں کسی کو دے دیتا ہے، بلکہ جس کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہے اور جس کے پاس اخلاص ہے، اور جو بھولا ہوا مسافر بھٹک گیا ہے اس کو دیتا ہے. جان بوجھ کر شرارت اور بدماشی پر آمادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی ہے. ان کے لیے تو معاملہ یہ ہوتا کہ نولی ما تولی، ہم ادھر ہی کر دیتے جدھر وہ جائے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ جدھر جا رہے ہو نا ادھر ہی جاؤ، اور پھر کدھر جاؤ گے؟ کہا وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں لائیں گے. تو اللہ کن کو دیتا ہے توفیق؟ جان بوجھ کر بدماشی کرنے والے وقت کو نہیں دیتا. بھولے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جہل کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اللہ ہدایت سے نواز دیتا اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ انسانیت کی تاریخ ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور یہ بات بتلاتی ہے کہ انسانیت کی اصل کیا ہے؟ اتحاد ہے، اور اتحاد کی اصل کیا ہے؟ توحید ہے. تو توحید سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، اختلاف سے اور شرک سے آغاز نہیں ہوا ہے. اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ. اب یہ پچھلی امت کے حوالے سے بلکہ انسانیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے نا، میں بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ اس امت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے تو یہ آیت بالکل اسی طرح فٹ بیٹھے گی جس طرح پوری انسانیت پر فٹ بیٹھتی ہے. تو یہ کہیں گے کہ یہ جو امت تھی ایک امت تھی. کیا ہے؟ یہ جو امت تھی نا ایک امت تھی، پھر کیا ہو گیا؟ تو پھر لوگوں نے اختلاف کیا. ایک امت تھی کب تھی؟ جبکہ ایک ہی مزاج تھا دین کو سمجھنے کے سلسلے میں. کیا ہے وہ مزاج؟ تو کتاب اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا ہے اس طرح سمجھنے کی کوشش ہے. تو یہ مزاج جب تک رہا امت ایک رہی. پھر جب اس مزاج میں تبدیلی آئی نا تو اختلاف پیدا ہو گیا. تو اختلاف پیدا ہوا تو اب کیا ہوگا؟ تو اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے. اب جو اتر گئی ہے نا وہی فیصلہ کرے گی. اور وہ فیصلہ کیسے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ترکت فیکم شیئین یا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. دو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہے تمہارے درمیان، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہی میں نہیں پڑو گے. اور کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے میں بھی کسی چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہونا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. تو جو نقطہ ہے پہلے دن وہی نقطہ آج بھی ہے اور آخر دن بھی وہی رہنے والا. کیا ہے کہ اتحاد چاہتے ہو تو کدھر آ جانا ہے؟ کتاب اللہ کی طرف آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. اتحاد کی بنیاد ہے یہی ہے. دیگر بنیادیں کھوکھلی ہوں گی، بودھی ہوں گی. وقتی طور پر ہم جذباتی انداز میں کہیں ٹھیک ہے ہو جاتے ہیں. تو جو آپ کا ہے آپ کا، اور جو ہمارا ہے ہمارا. ہمارا اور آپ کا کیسے جوڑنے کا سبب بن سکتا ہے؟ جوڑنے کی جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کو پکڑیں گے تو سب جڑیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف اور تفرقہ نہ کرو. تو رسی کی بنیاد پر، ایک رسی کی بنیاد پر اتحاد آئے گا. ہماری رسی الگ، آپ کی رسی الگ، اور پھر کہیں گے کہ نہیں ایک ہی ہے، مل کے رہیں گے. تو مل کے کیسے رہیں گے؟ جب موقع ملے گا نا گردن کاٹیں گے، اختلافات پیدا ہوں گے، انتشار ہوگا اور ایک دوسرے سے انتقامات کے معاملات ہوں گے. جب تک جذبات ایک نہیں ہوں گے تب تک اتحاد نہیں ہوگا. اور جذبات ایک ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسرے لفظوں میں کہیں گے تو کہیں گے توحید ہے اور سنت. توحید اور سنت کو اپنائیں گے، شرک نہیں رہے گا، بدعات نہیں ہوں گی، تو اتحاد خود بخود وجود میں آ جائے گا. بات ختم کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اس امت میں، 73، اور کہا کہ 72 جہنمی ہوں گے، اور کہا کہ ایک جماعت جو ہوگی وہ حق پر ہوگی، جنتی ہوگی. کہا کہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو کہا ما انا علیہ و اصحابی. وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر چلنے والی جماعت حق ہوگی. تو یہ جو ہے نا وہ پوری کہانی اس آیت والی بیان کرتی ہے حدیث کہ پہلے ایک پھر ٹکڑے ٹکڑے. تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بنیاد کدھر ہے؟ تو یہ جو ہے نا ما انا علیہ و اصحابی، اس سے جو الگ ہو وہ ٹکڑا ہے نا، الگ ہے اور فرقہ ہے.
اور جو یہیں ہے اس کو کسی طور پر نہیں چھوڑا ہے نا وہ حق پر ہے. تو حق کے لیے ادھر آنا یہ جو محور ہے جس کو متعین کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف, اور اسی کی بنیاد پر کیا ہے کامیابی ملنے والی ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس قابل کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.